بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ہم نے آیت پڑھی اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا. کیا ہمارے درمیان میں سے یہی ایک شخص ملا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں. کیا یہی ایک شخص ملا تھا ہمارے درمیان میں؟ کیا جو باقی دو بڑی بستیاں تھیں اس کے سردار جو ہے وہ کہیں مر گئے تھے؟ ان میں سے کیوں نہیں ہوا؟ اب ان کی اس بات کے جواب میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل حقیقت یہ ہے بل ہم فی شک من ذکری، یہ میری یاد سے، یہ میرے ذکر میں شک کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو میری توحید کے اوپر بھی شک ہے، میرے قرآن کے اوپر بھی شک ہے. اصل حقیقت یہ ہے. اور پھر جب اسی سورہ مبارکہ کی ہم پیچھے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے تھے وَقَالَ الْكَافِرُونَ سَاحِرٌ، کافر کہتے تھے کہ یہ تو ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، کذاب، اور یہ جھوٹا ہے. اب بات یہ کہ جھوٹا کس بیسس کے اوپر کہتے تھے؟ ایک شخص جو پہلے جو ہے وہ 40 سال تک صادق مشہور تھا، وہاں راست باز تھا، جس کی بات کے اوپر لوگ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ یقین کرتے تھے، صادق تھا، امین تھا. اب اس کو کہہ دینا کہ نہیں یہ خود گھڑ لیا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے سے ہی بنا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تھی. اصل میں ان کے جو پیٹ میں درد تھی تو پیٹ میں درد یہی تھی کہ یہ یتیم جو تھا اس کو جو ہے وہ سرداری مل گئی. یہ سرداری جو ہے وہ ہم میں بڑے سرداروں کو کیوں نہیں ملی؟ اب اگر مل بھی گئی ہے، نبوت ان کے سر پہ تاج رکھ بھی دیا گیا ہے، ہم نے ان کی بات مان لی تو ہم پھر ساری عمر کے لیے نیچے لگ جائیں گے. ہم تو ساری عمر کے لیے ہماری آنے والی نسلیں بھی انہیں کی اطاعت کریں گے. اور پھر یہ کیسا جادوگر ہے کہ جو بولتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں. بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے، ماں باپ سے الگ، ماں جو ہے وہ باپ سے الگ ہو جاتی ہے، بیٹا باپ سے ہو جاتا ہے، ہر چیز ہے بیوی شوہر سے. تو یہ کیسی باتیں ہیں؟ اب ان کے ذہن میں یہ تھا بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ یہ ہمارے ذکر میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہمارے اس نبوت کے بارے میں شک میں ہے. ہم نے بتا دیا. اصل حقیقت یہ ہے بل لما یذوقوا عذاب، انہوں نے ابھی تک ان کو مار نہیں پڑی. ان کو ذرا تھوڑی سی پھینٹی شینٹی لگتی ہے، ان کو کوئی عذاب آتا ہے ان کے اوپر تو پھر ان کو جو ہے پتہ چلتا ہے کہ ام کیا استفہامیہ ہے. ام استفہامیہ انکاری، ام کہہ کے بعد میں اس کا انکار بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ام عندہم، کیا ان کے پاس خزائن کس سے؟ خزانے. کیا خزانے ہیں ان کے پاس رحمت رب کا، تیرے رب کی رحمت کے، تیرے رب کی رحمت کے، تیرے رب کی، وہ رب العزیز الوہاب جو غالب عطا کرنے والا ہے. کیا جو غالب عطا کرنے والا تیرا رب ہے اس کی رحمت کے خزانوں کے ٹھیکیدار یہ ہیں کہ جس کو چاہیں گے بانٹیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں بانٹیں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے، شک کرنے والے کہ یہ سرداری، یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دی گئی ہے، مکہ کے بڑے سرداروں کو کیوں نہیں دی گئی؟ اب بات یہ ہے اگر ان کے پاس کچھ ہوتا، جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ نساء میں، ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے پاس ہوتی بادشاہی، ان کے پاس آئی ہوتی فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، وہ تو کسی کو جو ہے وہ ایک کھجور کی گٹھلی کا چھلکا تک نہ دیتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں دی گئی؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی سند ہے اس بات کی؟ کوئی دلیل ہے ان کے پاس کی؟ اچھا، اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سے پوچھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ نبوت کس کو دینی ہے، کس کو نہیں دینی. اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ تو جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ ایک کھجور کا گٹھلی کا چھلکا تک نہ دیتے. ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم، یا یہ کہ اصل بیماری ہے کہ یہ حسد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جو اللہ اپنے فضل سے جو ہے وہ عطا کرتا ہے.
وہاں پہ ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ہم نے ان کو دی. تو بات یہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے انعام سے سرفراز کیا ہے تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں اس سے؟ اب ان کے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ سرداروں کسی سردار کو کیوں نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اللہ کے نظام کے اوپر، اللہ کی حکمت کے اوپر شک ہے کہ اللہ ان سے پوچھ کے دیتا. ہم عندہم خزائن الرحمت ربک، یا رب کے رحم، جو رب غالب عطا کرنے والا ہے اس کے خزانوں کے مالک یہ ہیں. اگر ان کے پاس یہ کچھ ہوتا تو یہ جو کسی کو ایک چھلکا تک نہ دیتے. یہ حسد کر رہے ہیں اس چیز سے جو رب اپنے فضل جو ہے وہ عطا کرتا ہے. اسی لیے حسد سے منع فرمایا ہے. کیا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور بچو، پناہ مانگی ہے اللہ سے، پناہ مانگو اللہ سے کہ اللہ میں پناہ میں آتا ہوں حسد سے جب کہ وہ حسد کرے. حسد کرنے والے کا ہوتا کیا ہے؟ حسد کا ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد. رشک ہوتا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اللہ اس کو اور دے اور ساتھ مجھے بھی دے. حسد ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا، یا اللہ مجھے بھی دے یا اس سے بھی چھین لے. اب ان کا بھی حسد یہی تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی، یہ تو نبوت ہمیں دی جانی تھی. تو کیا تمہارے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ تم بانٹتے پھرو؟ اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، یا یہ ہے کہ ان کے پاس بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان. کیا یہ تو پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں تو پھر ان کے پاس زمینوں آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ہے وہ سب کچھ ان کے پاس ہے. فَلْيَرْتَقُوا، فَلْيَرْتَقُوا لفظ کس سے ہے؟ ارتقاء سے. ارتقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چڑھنا، نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ چڑھنا. فل کے علیحدہ کر دیجئے پس کے لیے، لام یہاں پہ لازم کے لیے استعمال ہوا ہے، یا علامات مضارع ہے. لفظ جو ہے وہ ارتقاء ہے، واو الف جمع کے لیے. جب اس کے ساتھ مضارع لگا تو اس کا الف جو ہے وہ یہاں پہ واو ختم ہو گیا. فَلْيَرْتَقُوا، بس چاہیے ان کو کہ پھر وہ چڑھ جائیں. فی الاسباب، اسباب ہوتا ہے سامان، اسباب ہوتا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں رسیاں. اسباب کہ وہ پھر چاہیے کہ اپنے اسباب لے کے، اپنی رسیاں لے کے آسمان پہ چڑھ جائیں. اگر ان کے پاس بادشاہی ہے تو پھر خود یہ آ کے جو ہے وہ وہاں سے لا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کسی اور کو دے دیں. اگر یہ اتنے تگڑے ہیں، اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہم سرکار ہیں یہاں کے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ جندن. جندن کیا ہے؟ لشکر. ما ہنالے کا، یہ جو لشکر ہے نا اسی جگہ پہ ہنالے کا، یہ اس میں ظرف زمان بھی یوز ہو سکتا ہے، ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے. زمان کے بس ابھی اسی وقت، اور مکان اسی جگہ پہ، ان کے لشکر اسی جگہ پہ. محزوم، محزوم لفظ کس سے ہے؟ یہ آنکھوں والی سے. اب یہ لفظ کیا بنتا ہے؟ حزم. حزم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شکست خوردہ. جو جس کو شکست مل چکی ہوئی ہو، جو بالکل جو ہے وہ ڈپریسڈ ہو گیا ہو، باہر کھا بیٹھا ہو، اسی کی جمع ہے محزوم. اسی جگہ پہ ان کے لشکر جو ہے وہ شکست خوردہ ہو. من الاحزاب، یہ چھوٹے سے لشکر، یہ جو شکست کھائے ہوں گے یہیں پہ. من الاحزاب میں بڑے لشکروں کی مانند. بڑے لشکروں کی مانند کون سی؟ جو بڑی بڑی جماعتیں آئیں، یہ ان کا کوئی پاسک بھی نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح اسی جگہ پہ جو ہے وہ شکست کھائے ہوئے ہوں گے. کیسے شکست کھائے ہوں گے؟ سورہ قمر میں دیکھتے ہیں. ہم یقولون، وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں نحن جمیعن، کہ ہم بڑے تگڑے ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم جتھا ہیں پورا. منتصر، تگڑی طاقتور جماعتیں ہیں. تو یہزم الجمع، اور ان قریب وہ جتنا جمع، وہ تعداد ہے ان کی جو جماعت ہے وہ شکست خوردہ ہوگی. وَيَوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور اپنے پیٹھ کے بل جو ہے وہ بھاگ جائے گی. کہ اتنی جو طاقت شو کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سردار کہہ رہے ہیں کہ نبوت سرداروں کے پاس آنی تھی، یہ جماعت کوئی جماعت نہیں ہے. اس طرح کی بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ ہم اس سے پہلے جو ہم نے ان کو جو ہے وہ بتا دی. جیسے پہلے یہاں پہ آیا تھا، ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ ہماری مار تو کھائی نہیں،
اس سے بڑے بڑے لشکر آئے اور بڑے بڑے لشکر آ کے مار کھا کے چلے گئے. اسی جگہ پہ ان کو بھی مار پڑے گی اور یہ شکست خوردہ ہوں گے. اس میں ایک پیشن گوئی تھی. اسی مکہ میں یہ سر جھکائے کھڑے اور جلد ہی ان کو جو ہے پتہ چل جائے گا. پتہ کیا چل گیا؟ بدر میں گئے وہ سارے کے سارے سرداروں نے یہ گردنیں اتار دی. ان کو پھر ان کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل اے فلاں اے فلاں اے فلاں کیا میں سچ نہیں کہتا تھا تمہیں؟ کیا قرآن سچا نہیں تھا کہ تمہیں بتاتا تھا کہ تمہارا یہ حشر ہونا ہے؟ تو رسول اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو مرے ہوئے ہیں تو یہ کیسے سنتے ہیں؟ فرمایا جتنا اس وقت یہ سن رہے ہیں شاید اس وقت کوئی اور سن بھی نہیں. تو یہ انجام ان کا بتایا گیا ہے. جند ما هنالک مخزوم من الاحزاب. تو جماعتوں میں سے یہ جو لشکر ہیں یہ لشکر اسی جگہ پہ جو ہے وہ یہیں پہ جو ہے وہ شکست خوردہ ہوگا. یہ پیشن گوئی کر دی گئی یہاں پہ. جس بل بوتے کے اوپر وہ اکڑ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ان کے پاس بادشاہی ہے؟ کیا ان کے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ اگر خزانے ہیں تو یہ تو کسی کو جو ہے وہ ایک کھجور کی پٹلی کی روٹی کا چھلکا تک نہ دیتے, یہ ذرہ تک نہ دیتے لوگوں کو. اصل بات یہ ہے کہ یہ حسد کر رہے ہیں اس رب کی رحمت سے جو رب نے اپنا فضل کیا ہے اس سے حسد کر رہے ہیں. یہ حسد کے مروڑ ان کے پیٹ میں اٹھ رہے ہیں کہ محمد کو مل گئی. اوہو یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے حق کا جو دائی ہوتا ہے اس دائی کو ماننے دائی کا انکار کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی چودراہٹ چاہتے ہوتے ہیں, جو اپنی سرداریاں بچانے چاہتے ہیں. اگر یہ سردار بن گیا ہمیں کون سلام کرے گا؟ ہم اس کے مطیع ہو جائیں گے, ہم اطاعت گزار اس کے بن جائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے بڑوں کی سرداریاں کرنے کے بجائے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرنے چلے جائیں؟ یہ جو حسد ہوتا ہے نا. پھر ان کو مان کس بات پہ ہوتا ہے؟ ہمارے پاس تو دنیاوی مال و جا بہت ہے, ہمارے پاس پیسہ پڑا ہے, ہم پیسے سے ہر کسی کو خرید سکتے ہیں. لیکن جو اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کی رحمت ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وہ عنایت کر دیتا ہے. ہم کیا ان کے پاس خزائن و خزانے ہیں؟ رحمت رب کا, تیرے رب کی رحمت سے. وہ رب العزیز الوہاب جو غالب ہے, وہ طاقتور ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. تو کیا رحمت کے خزانے ہیں تو پھر کہ وہ خزانوں کے یہ مالک ہیں اور پھر جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ بانٹے جتنا مرضی. ہم لہم ملک السماوات والارض. کیا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے؟ مالک ہیں یہ اس کے. وما بینہما, اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. یا تو یہ ہے کہ ان کے پاس خزانوں کے تقسیم کرنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے, اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے, یا یہ ہے کہ یہ سب کچھ زمین آسمان اور درمیان میں جو کچھ سب کچھ ان کا ہے. تو پھر کوئی اسباب لگائیں, کوئی رسیاں شسیاں بنائیں, کوئی سیڑھی لگائیں, پھر جائیں آسمان پہ اور جا کے ان کو جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ محمد کی نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی کینسل کروائیں اور اپنے نام پہ پروانہ لے کے آ جائیں. یہ ہے ان آیات کریمہ کا مطلب کہ چاہیے فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ, پھر اسباب لے کے چڑھ جائیں اور چڑھ کے جو ہے وہ کرا لیں جا کے فیصلہ اللہ کا کینسل. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لشکر ہے نا اسی جگہ پہ باقی جماعتوں کی طرح شکست خوردہ ہوں گے. اب اگلی آیت میں یہی ہے کہ کیا نہیں پھر کے دیکھا ادھر ادھر, کیا نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا. جتنی بستیاں تباہ ہوئی نظر آتی ہیں راستے میں سے, یہ قوم صالح کی بستیاں, یہ قوم عاد کی, کوئی یہ عاد اور سمود کی, یہ قوم لوط کی, قوم شعیب کی, کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ان بستیوں کا یہ انجام کیوں ہوا؟ کیا تم طاقت میں ان سے تگڑے ہو؟ نہیں, وہ طاقت میں کہیں آگے تھے, مال بہت تھے, اسباب بہت تھے, ان کے اوپر اس وقت اللہ کا فضل بہت تھا, لیکن جیسے انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا. اب جھٹلانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھٹلانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں محمد کو نہیں مانتا. نہیں, میں محمد کی نہیں مانتا یہ بھی جھٹلانا ہے. میں محمد کی نہیں مانتا یہ جھٹلانا ہے. یہ تو کہہ دینا بڑا آسان ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا. اب اس کے بعد اس کے اوپر جب کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, مانو اللہ کی اطاعت کرو اور مانو رسول کی, تو ان کی نام ماننا بھی جو ہے وہ ان کا جھٹلانا ہے. وہ کہیں راستہ یہ جا رہا ہے, میں کہوں نہیں میرا راستہ یہ ہے, یہی جھٹلانا ہے. ان کو بھی یہی اعتراض تھا. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اپنے معبودوں کی کرتے جاؤ, اپنے معبود کی جو ہے وہ آپ اطاعت کرتے جائیں, ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں. نہیں, میں تو میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھ دیا جائے
ایک پہ سورج اور ایک پہ چاند، میں تب بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے باز نہیں ہوں گا. پھر جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یہی جھٹلانا ہے، یہی مذاق اڑانا ہے، یہی استہزاء ہے کہ میرے رسول نے تو کہا تھا یہ کرو اور میں اس کو چھوڑ کے وہ کرتا ہوں جو شیطان کہتا ہے، جو طاغوت کہتا ہے، جو میرا نفس کہتا ہے. یہی استہزاء ہے، یہی انکار. تو بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی قومیں گزریں، ہم کس کھیت کی جو ہے وہ گزرے؟ ہم میں کون سے ایسے خوفات کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے تئیں کر لیں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے فرما دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور جو ہمارے من نے کہہ دیا، جس طرف شیطان ہمیں پھسلا کے ٹریپ کر کے لے گیا، ہم اس کے پیچھے چل گئے؟ ایسے بہت سے لشکر آئے، جیسا کہ یہ مکہ والے کے لوگ تھے جن کے دعوے یہ تھے کہ ہم نے پچھلی 10-12 آیتیں کریمہ میں ہم نے پڑھے ہیں، وہ بھی آپ کو یہی جھوٹ بتائیں. تو کیا آپ طاقتیں تھیں ان کے پاس؟ ان کے پاس کچھ نہیں. جلدی پتہ چل جائے گا ان کو، اور وہ پھر ان کو قدر میں پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد فتح مکہ، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیسن کالا دینے کے 8 سال بعد، 8-9 سال بعد مکہ فتح ہو گیا، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ سر جھکا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں معافی مانگنے کے لیے. یہی شخص کو ڈالتے ہوتے ہیں. اب نام ہم نے کس میں لکھوانا ہے؟ محمد کے ساتھیوں میں سے لکھوانا ہے، ان کے مخالفوں میں سے لکھوانا ہے. قرآن ہمیں اس چیز کا راستہ بتا رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے. اصل میں ہمیں صرف اور صرف یہ جاننا چاہیے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، جس طرح چاہتا ہے وہ میرے رسول نے آ کے بتا دیا. یہ رسی ہم پکڑ لیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں تو ہم بھی اسی شخص کو لشکروں کے ایک پرندے جو ہے وہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے چلنے کی ہمت اور ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت. اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ 4 دن میں نہیں ہوئی، مجھے جانا پڑ رہا ہے، تو انشاءاللہ منڈے سے ہم کلاس کو شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاک اللہ.